آخری 4-5 منٹ ہے تو کوئکلی میں ذرا جو ٹکٹس آپ نے ابھی ریسنٹلی دیے ہیں اس حوالے سے کویشچنس جو ہیں کچھ میرے ذہن میں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے پچھلے تجربے سے سیکھ کر پھر اس مرتبہ نہ فواد چودھری کو ٹکٹ دیا، نہ شاہ محمود قریشی کو، نہ حماد اظہر کو ٹکٹ دیا. پچھلی دفعہ تو بہت سارے کنٹینڈرز تھے سی ایم کے. سو اس مرتبہ مختلف اسٹریٹجی. آپ نے پہلے ہی کہا کہ آپ علیحدہ، وفاق علیحدہ، پنجاب علیحدہ. نہیں یہ بات نہیں ہے. شاہ محمود، حماد اور فواد چودھری میرے مین منسٹرز تھے سینٹر میں. اگر ان ساروں نے ادھر ہی چلا جانا پروونس میں تو سینٹر کون چلائے گا؟ فواد صاحب کا دل تو ٹوٹا ہے. انہوں نے ٹی وی پہ بولا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ مجھے دے دیتے ٹکٹ. تو ایسپریشنز تو تھیں. خواہشوں کے اوپر ملک نہیں چلا کرتا. جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ لیڈر اس وقت میں ہوں، جب کوئی اور لیڈر بنے گا تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے. میرے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اصل میں تو فیڈرل گورنمنٹ انجن ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو اگر میرے مین منسٹر چلے جاتے ہیں پروونس میں ہیں تو، اور آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 منسٹریز ہوتی ہیں جو کی ہوتی ہیں، باقی آلسو رین ہوتے ہیں. تو اگر کی منسٹریز جا کے پروونس میں چلے جائیں تو وہ کس نے چلانا ہے؟ سو کون ہے آپ کا مین رنر، فرنٹ رنر کون ہے پنجاب کی سی ایم شپ کا؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سر یوزلی آپ تو بہتر سمجھتے ہیں جب ویسٹرن ڈیموکریسیز کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو وہاں آلریڈی ایک فیس ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ٹیم ہے، یہ ہمارا ٹیم لیڈر ہوگا، یہ پنجاب کو لیڈ کرے گا. آپ اینڈ تک انسرٹنٹی نہیں، وہ انسرٹنٹی کی بات نہیں ہے. وہ اصل میں ہمارا جو لاسٹ ٹائم تھا، میں پچھلے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں 2018 میں 3 پنجاب کے سیلف اپوائنٹڈ سی ایمز کینڈیڈیٹس بن گئے. ان تینوں نے آپس میں میچ ڈال لیا اور 2 نے بڑا ڈیمیج کیا ہمیں، کیونکہ وہ شروع ہو گیا پہلے سے کہ ہم جیت کے تو ہم نے سی ایم بننا ہے، تو وہ اپنے اپنے لوگوں کو نوازنا شروع ہو گیا کیونکہ اینڈ میں ووٹ چاہیے ہوتی ہے بننے کے لیے. اس کی وجہ سے مجھے عثمان بزدار کو کیوں بنانا پڑا؟ کیونکہ 3 گروپس جب ہماری گورنمنٹ بنی پنجاب میں تو 3 گروپس بن گئے. وہ ایک گروپ کہتا تھا کہ اگر آپ نے اس کا آدمی لیا تو ہم نہیں اس کو ووٹ دیں گے. دوسرا کہتا تھا، تو ہم اس لیے ایک کینڈیڈیٹ لیا جو سب کو بنائن تھا، یعنی جس کو آبجیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہم پاس گئے. اس باری صاحب تو وزیر اعلیٰ کے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں آگے؟ نہیں، اس باری کوئی بھی جو بھی کینڈیڈیٹ ہے نا، میں ابھی اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی میچ ڈال جائے گا، کھڈا پڑ جائے گا. ابھی سے شروع ہو جائے گی گیم، جو میں نہیں چاہتا. اور میں ان تینوں کو اس لیے نہیں کیا کہ ان میں ابیلٹی نہیں ہے چیف منسٹر بننے کی، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سینٹر میں ان کی ضرورت ہے. سو ابھی تو آپ کے پچھلے 2 وزراء اعلیٰ کے ساتھ تجربے تھے نا، ایک تو پرویز لائی صاحب اور عثمان بزدار صاحب. ہو پرفارم بیٹر؟ دیکھیں وہ چھوڑے، وہ اس کی اب بات نہ کریں کیونکہ دونوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. دونوں کی ڈفرنٹ صلاحیتیں تھیں. لیکن انشاءاللہ دیکھیں کامیابی کا تو ایک ہی راز ہے، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. تو میں نے اپنی غلطیوں سے جتنا میں نے سیکھا، میرے خیال میں کوئی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ میں نے تو سفر کیا نا. میں نے اپنی غلطیوں کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، جس میں سب سے بڑی میری غلطی تھی کہ میں ہمیشہ ایک ٹرسٹنگ آدمی تھا. میں لوگوں کو سمجھتا تھا اگر وہ کچھ کہے تو میں ٹرسٹ کرتا تھا. وہ اگر اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ پھر اس کا ٹرسٹ کا وہ ڈیزرو نہیں کرتا، پھر میں ان کو. لیکن جو باجوہ نے مجھے میرے سے کیا ہے، میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ پرائم منسٹر بن کے آپ کبھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. لیکن سی ایم کو تو آپ کو بڑا ٹرسٹ کرنا پڑے گا. پرویز لائی صاحب ہیں، مونس لائی صاحب ہیں، عثمان بزدار صاحب ہیں، پھر سبطین خان صاحب، بڑے کینڈیڈیٹس ہیں. آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا آگے چوز کرنا. یہ سوچ لیا؟ چلے نام بتائیں. سوچ لیا؟ ویسے میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. سوچ لیا؟ میں نے اپنی ساری پرانی غلطیوں سے سیکھ کے تو میں انشاءاللہ ایک ایسا چیف منسٹر اپوائنٹ کروں گا جو کہ اب پنجاب کو اس لیول کے اوپر لے کے جائے. کیونکہ ویسے بائی دی وے عثمان بزدار کی جو پرفارمنس ہے نا، کیونکہ زیادہ تو اس کا ٹائم تھا، وہ کیونکہ عثمان بزدار پبلک میں نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کی یہ ابیلٹی نہیں تھی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی یا اپنی اچیومنٹس کو پروجیکٹ کرنے کی. وہ میڈیا شائع تھے، اس کی وجہ سے وہ چیزیں پروجیکٹ نہیں ہو سکی. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ انہیں کنونس تھے ان کی سی ایم؟ آپ کا ووٹر کنونس نہیں تھا؟ آپ اناؤنس کر کے دیکھیں. میں ماریا آپ کو بتاتا ہوں، ہماری 2 پرابلمز ہو گئی تھی. ایک تو ہمارے لوگ تھے جو سمجھتے تھے ان کو چیف منسٹر بننا چاہیے. دوسرا ایک جنرل باجوہ نے کانسٹنٹلی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین چلائی. وہ عثمان بزدار کو اس لیے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی ویک کینڈیڈیٹ ہے یا کچھ، وہ اس لیے کہ وہ علیم خان کو بنانا چاہتے تھے. علیم خان نے 5 کنال کا پلاٹ ان کے فادر ان لا کو ایک گھر بنا کے دیا تھا اپنی اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں. ان کی جہاں تک ہمیں پتا ہے ان کا وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں تھے، ان کے بھی جو
जानने वाले हैं वो सारे रियल एस्टेट में थे। मैं उनको समझाता रहा कि मैं उसको इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि एलडीए ने मुझे पूरी आके प्रेजेंटेशन दी इस्लामाबाद में कि इन्होंने इलीगल जमीनों के ऊपर इलीगली कब्जा कर लिया है, जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, जो रिवर बेड के अंदर जमीन है, उन्होंने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दी। अब मैं इसको समझा रहा था, मैंने कई दफा बाजवा को बताया कि ये इशू है, लेकिन बाजवा साहब के सामने करप्शन इशू नहीं था कोई। तो वो मुझे बार बार कहे कि अलीम खान को, जब अलीम खान को फाइनली हमें जब चॉइस कोई नहीं थी बनाया तो परवेज इलाही ने कहा मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता। अब जो आजाद उम्मीदवार हो पीटीआई के नाराज हमेशा इलेक्शन से पहले फटा पड़ता है ना, जिनको टिकट नहीं मिलता वो कहते हैं आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, वो वोट काटते हैं, वोट तोड़ते हैं, फिर शायद दोबारा आपसे कहें कि सीटें जीत के ये भी कह सकते थे कि हमें दोबारा शामिल होना चाहेंगे। तो एक पॉलिटिकल साइकिल है, तो वो ये खदशा है आपका? देखिए इस बार इंशाल्लाह जो पीटीआई का टिकट है ना उसको वोट पड़ेगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने रिकंसिलिएशन कमेटीज बनाई है कि जिनको टिकट ना मिले, अभी वैसे मैं अपील सुन रहा हूं, मैं जो भी लोग समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए हमने पूरी कमेटी बैठाई है, अभी भी मैं वो अपील्स ही सुन रहा हूं सारी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा कि किसी से ज्यादती ना हो। लेकिन एक दफा हमने टिकट दे दिया, हम बाकियों को कहेंगे कि देखिए जब गवर्नमेंट आती है बड़ी जगह होती है आपको कहीं ना कहीं पोस्ट करने के लिए बहुत होती है कि आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन जो अलहदा खड़ा होगा, एक दफा हमने पूरी तफ्तीश करके टिकट दे दिए तो जो भी फिर खड़ा हो जाएगा उसको फिर हम पार्टी में नहीं रखेंगे।